حافظ قرآن ہو کر آپ کے یہاں تراویح سنا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، تو جو میرے سینے میں ہے، اگر سوال کرنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ میں اس کو اگر بیچ رہا ہوں کہ مطلب ایک آیت پڑھوں گا 10 روپے لوں گا، 5 آیتیں پڑھوں گا 50 روپے لوں گا، تو یہ قرآن کی تجارت جس نے کیا اس نے سخت بدترین کام کیا، حرام کیا۔ ایک عورت مدینے کی جو مشہور تھی، وہ دماغی توازن اس کا صحیح نہیں تھا، اس عورت کو دیوانی اور پاگل کہا جاتا، اور وہ زبان کی بہت زیادہ تیز تھی، جو زبان پر آئے سب کو بولتی چلی جاتی۔ وہ خاتون سامنے آ گئی، صحابہ اکرام نے گھیرا بنایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد کہ یہ عورت آئے گی تو اپنی زبان سے، تیز زبان سے نہ جانے کیا کیا الفاظ بکتی چلی جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ایذا پہنچائے۔ ذہنی توازن تو صحیح ہے نہیں اس کا، ذہن صحیح نہیں ہے، دماغ کی صحیح نہیں ہے۔ جب صحابہ اس کا راستہ کاٹنے لگے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، آنے دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاگل عورت ہے اور زبان کی بہت چالاک ہے، بہت بولتی ہے، فحش باتیں بھی ہو سکتی ہیں اس سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا چھوڑ دو اس کا راستہ۔ صحابہ ہٹ گئے، وہ خاتون قریب آئی، صحابہ اکرام نے پھر آخر میں ایک بار اور درمیان میں آ کر کے اس کو دور کرنا چاہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا میرے صحابہ چھوڑو اس کو، میں جانتا ہوں اس خاتون کو، میں جانتا ہوں کہ وہ ذہنی توازن اس کا صحیح نہیں ہے اور زبان کی تیز ہے، لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پورے مدینے میں اس کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں۔ اے میرے صحابہ اگر میں بھی نہ سنوں تو کس کے پاس بات کرے گی؟ یہ دل کی نرمی تھی، متانت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، لطافت تھی۔ وہ خاتون قریب آئی اور بات کرنے لگی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی توجہ سے اس کی بات سنی جیسے لگتا ہے کسی ذہین و فتین آدمی کی بات سن رہے ہوں۔ کبھی آپ نے اس کو جھڑکا نہیں، کبھی دامن بچایا نہیں، وہ جب تک بات کرتی رہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ یہ تھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نرم دلی کے اخلاق۔ قرآن نے اسی کو کہا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے عزیزو کبھی کبھار غریب، مسکین اور نادار لوگوں کی بھی بات سن لیں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی ہیں، اور کبھی مولا تعالیٰ ان کو ہی رحمت کا ذریعہ بنا کر تم تک پہنچاتا ہے۔ اگر تم نے ان کی کوئی بات سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاں برکت عطا فرماتا۔ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا کہ میں نے ایک دکان والے کو دیکھا کہ اس کی دکان میں ایک خریدار آیا، وہ کچھ سامان لے رہا تھا، اسی اثنا میں ایک عورت بھی آئی اس دکان والے کے پاس۔ اس پہلے خریدار نے اس سے کوئی پھل پوچھے، انگور یا سیب، اس نے پوچھے کتنے کے ہیں، تو اس نے کہا 20 درہم کے۔ ایک پورا ٹوکرا تھا، اس نے کہا 20 درہم کے۔ یہ خاتون آئی، ابھی ان کی خریداری چل ہی رہی تھی، اسی میں یہ بیچ میں ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ مجھے یہ سیب چاہیے یا انگور چاہیے، جو بھی ہے، کتنے کے ہیں؟ اس نے کہا 2 درہم کے۔ کہاں 20 درہم اور کہاں 2 درہم۔ تو وہ آنکھیں پھاڑ کر کے اس کو دیکھنے لگا، پہلے والا جو گاہک تھا، کہا کہ یہ کیسی ناانصافی کر رہا ہے دکان والا۔ اس خاتون نے جلدی سے 2 درہم نکالے اور ٹوکرا اٹھائی اور چلی گئی۔ یہ آپے سے باہر ہو گیا کہ میرے ساتھ تو نے کیا ناانصافی کی؟ کہا رک جاؤ میں تجھے بتاتا ہوں، میرا جو ریٹ ہے وہ یہی ہے، 20 درہم کا ہی ہے، میں جو لاتا ہوں جو بیچتا ہوں۔ پھر وہ کیا ہے؟ کہا وہ ایک بیوہ خاتون ہے، اس کے 3 بچے ہیں، لیکن اتنی خوددار ہے کہ کوئی دینے کے لیے جائے تو بھی نہیں لیتی، اپنے ہاتھوں سے جو محنت کرتی ہے اسی کا کھاتی ہے، اور اس کے پاس اتنے رقم آتی نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کی جیسی غذا خرید سکے۔ میں نے کئی مرتبہ اس کو کچھ دینے کی کوشش کی لیکن وہ لیتی نہیں ہے، وہ کہتی ہے میں اپنے ہاتھ کی کمائی کی جتنی رقم ہے اتنا ہی میں لوں گی۔ تو میں نے یہ طریقہ اپنا لیا ہے کہ میں اپنی ہی چیز کو سستے دام اس کو بیچ دیتا ہوں، تاکہ میری طرف سے اس کا ہدیہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا دل بھی مطمئن رہ جاتا ہے۔ اس خریدار نے کہا، گاہک نے کہا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے، کیوں تم ایسا کرتے ہو؟ کہا تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے،
جس دن وہ میرے دکان سے سامان خرید کر کے جاتی ہے اس دن میری تجارت میں 50 گنا زیادہ ترقی ہوتی ہے۔ یہ میرا تجربہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ جس دن وہ میری دکان پر خریداری کرتی ہے 50 گنا زیادہ جو روز میں نہیں کماتا اتنی تجارت ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ مسکینوں کو تمہارے لیے برکت کا ذریعہ بنا کر بھیجتا ہے، رحمت کا ذریعہ بنا کر بھیجتا ہے، تو دل کی نرمی ہو تو ہم جھڑکیں گے نہیں، ان سے ہم نرم گوئی سے بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاق رسول عطا فرمائے۔ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو تلاوت ہم نے کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ مشہور آیت کریمہ ہے، تقریباً تمام مومنین سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، بیانات میں بھی، اور آپ سب تلاوت میں بھی اور دعاؤں میں بھی اس کا تذکرہ آ ہی جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے متعلق ایک بات فرمایا آگاہ ہو جاؤ، خبردار، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، ولی کا مطلب دوست، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ خوف دنیا کا ہوتا ہے اور غم آخرت کا ہوتا ہے، کیونکہ خوف آنے والی چیز کا، ظاہر سی بات ہے آج آپ بیٹھے ہیں، کل کیا ہوگا پتہ نہیں، کیا ہوگا پتہ نہیں، یہ خوف۔ اور غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ کوئی چیز چھوٹ گئی، ارے میرے ہاتھ سے یہ گم ہو گیا، فلاں چیز چلی گئی، غم اس کا ہوتا ہے۔ تو آخرت میں غم ہوتا ہے بندے کو کہ میں اتنے اعمال نہیں لے سکا، میں یہ نیکیاں نہیں لا سکا، میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ چیزیں نہیں، غم وہاں کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کے متعلق فرمایا یہ دونوں چیزوں سے یہ پاک ہیں، دنیا میں ان کو کل کیا ہونے والا ہے اس کا بھی کوئی خوف نہیں رکھا گیا، اور آخرت میں ان کو غم بھی نہیں ہوگا کہ ہم فلاں چیز چھوڑ کر کے آئے، کوئی چیز کمی رہ گئی۔ اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا کا خوف ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہے۔ اور ولی کون ہوتا ہے یہ بھی سمجھ کر کے چلے۔ اولیاء کی بات ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے دماغ سے ولی بنا لیا ہے، اور جہاں ان کا کام بن گیا تو سوچتے ہیں یار وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولی ہونے کے لیے شرط ہے، وہی رب تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی حاصل کیے، جن کے ہاں پرہیزگاری ہے، وہی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی سوائے متقین کے کوئی نہیں ہو سکتا، صرف پرہیزگار ہی اللہ کے ولی ہیں۔ اب یہاں پرہیزگار کون ہے؟ متقی کون ہے؟ کیا متقی وہ ہے جو صرف جھاڑ پھونک کرے اور تمہارے لیے کچھ بھی تعویذ گنڈے دعا دم درود کرنے والا ہی متقی ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، وہ تمام ذرائع الگ ہیں۔ متقی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کی کوشش کرتا ہے، شریعت سے ایک قدم بھی ہٹتا نہیں، وہ متقی ہے۔ یہاں ایسے ایسے باباؤں کو ولی بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نہ سر کا پتہ ہے نہ پیر کا پتہ ہے، ایسے جو حرام کاریوں میں مبتلا ہیں ان کو بھی بابا پیر و مرشد اور ولی بنا کر کے لوگ تصور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو میرے آقا کی شریعت سے سر منہ انحراف کرتا ہو۔ یہاں لوگوں کی نمازوں پر نمازیں ہیں، کئی ایسے پیر بیٹھے ہوئے ہیں وہ قوالیوں میں مست ہیں، ادھر اذان بھی ہو رہی ہے، جماعت بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم نمازیں، وہ الگ مسئلہ ہے، ہم طریقت والے لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ان نمازوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت تک قضا نہیں فرمایا۔ جب آپ بستر علالت پر تھے تب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو امامت کرانے کے لیے آ گئے تھے، اور یہ آج کے زمانے کے یہ لوگ کہتے ہیں ہم طریقت والے، نمازیں ہماری الگ ہو جاتی ہیں۔ یہ سب شیطانی جال ہے، ایسے لوگوں کو قطعاً اللہ کا ولی نہ سمجھنا۔ تو اللہ کا ولی وہ ہے جو تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت بھر دے اور تمہیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے راستے تمہیں دکھا دے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہاں تن آسانی کے لیے، جسم کی آسانی کے لیے لوگوں نے ایسے طریقے ڈھونڈ لیے ہیں کہ نماز چھوڑ دو، بس تم جو ہے ڈھول بجاتے بیٹھے رہو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے دغلے پن سے اور شیطانی صفات
ایسے جعلی پیروں سے ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ رب کریم ہم سب کو سچے رہنما، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سچے تابع دار علماء، ائمہ، پیران اعظام، مشائخ نظام، اولیاء، صوفیاء کی صحبت نصیب فرمائے۔ ان کی قیادت میں مولا تعالی ہماری زندگی کو کامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ سوالات ہیں، آپ سماعت فرما لیں۔ روز کے معمول کے اعتبار سے سوال کیا ہے کسی صاحب نے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کون سے نبی آئے، سلسلہ وار ترتیب بتائیے۔ آپ کو اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ساری تفصیلات معلوم کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اب اگر کسی چیز کے لیے کسی نے پوچھا ہے تو ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں، ورنہ آپ کو ان تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی ترتیب کیسی ہے یہ جاننا فرض اور واجب نہیں ہے۔ اتنا جاننا چاہیے کہ جتنے نبیوں کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں آیا ہے وہ سب برحق ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ کون پہلے آئے کون بعد میں آئے اس کا جاننا آپ کے لیے واجب اور فرض نہیں۔ پھر بھی کسی صاحب نے ہو سکتا ہے کسی وجہ سے سوال کیا ہو۔ آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی کا تذکرہ آتا ہے وہ حضرت شیث علیہ السلام ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہی بیٹے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں وہ دوسرے نبی ہوئے حضرت شیث علیہ السلام۔ ان کے بعد تذکرہ آتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا، ان کو متوشلخ بھی کہا گیا ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام جن کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ میں یہ چیزیں اس لیے نہیں عرض کروں گا کہ اللہ نہ کرے کہ مجھ سے کہیں خطا ہو جائے، اسی لیے میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں ترتیب ہمارے لیے جاننا کوئی واجب اور فرض نہیں، لیکن انبیاء اکرام 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی دنیا میں آئے سب پر ہمارا ایمان ہے، اور ان میں سے کچھ کا نام قرآن اور حدیث میں ذکر ہوا ہے، ان سب کے لیے بھی نام کے ساتھ ہم ان کو نبی تسلیم کریں گے۔ ایک سوال ہے، کسی کافر کے ساتھ تجارت میں پارٹنرشپ کرنا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، آپ کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ تجارت میں دیکھیں دو چیزیں ہیں، معاملات اور موالات۔ معاملات جیسے لین دین، خریدنا بیچنا، یہ تمام چیزیں کفار و مشرکین کے ساتھ بھی جائز ہیں آپ کے لیے۔ پارٹنرشپ جہاں تک ہے اس میں بھی جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ آنے کے بعد ایک کنویں میں، ایک یہودی کا کنواں تھا اور وہ پانی بیچتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے وہ ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا بھی کہ تو بیچ دے، وہ راضی نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ شراکت داری کر لی، یعنی پارٹنرشپ میں، کہ اتنی قیمت لے لے، آدھا کنواں تیرا آدھا میرا، کاٹ کر کے نہیں لیکن باری رکھ دی گئی، ایک دن تو پانی بیچے گا ایک دن میں پانی بیچوں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری جس دن ہوتی آپ فری میں پانی مار دیتے تھے، اور اس کی باری کے دن کوئی پانی خریدتا نہیں تھا۔ تو تجارت میں شراکت داری جس کو پارٹنرشپ کہتے ہیں یہ ہو سکتی ہے، جائز ہے۔ کسی صاحب نے یہ سوال کیا ہے، میرا تجربہ رہا ہے کہ تجارت میں جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، تو اس لیے میں کافی پریشان ہوں، اس کا حل بتائیے۔ آپ کا غلط تجربہ ہوا ہے، آپ نے غلط ٹریک پر تجربہ کیا ہے۔ ہزاروں تاجر آج بھی ہیں الحمدللہ، وہ سچ بول کر کے نفع کما بھی رہے ہیں، اور اس تھیوری کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ آپ جھوٹ بول سکتے ہو سکتا ہے دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا کے سب سے بہترین تاجر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دکھایا کہ سچ کے ساتھ تجارت ہو سکتی ہے بغیر جھوٹ کے بھی، لیکن اس کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑے دن آزمائش میں دن گزارنے پڑیں گے۔ یہ صاحب جو کہہ رہے ہیں جھوٹ بولنے پڑتا ہے، آج دنیا نے اپنی مارکیٹ ایسی بنا رکھی ہے، سارے لوگ اس طرح کے نہج پر چل رہے ہیں۔ میرے عزیزو، دنیا کو نہ دیکھیں، یہ دو چیزوں میں تمہیں لانا چاہ رہی ہے، ایک جھوٹی تجارت اور ایک سودی تجارت۔ آج پوری دنیا کا نظام سودی تجارت پر آ گیا ہے، کریڈٹ پر جو ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں، یہ تجارت، سودی تجارت کو یہ لوگ فروغ دے رہے ہیں، اور جھوٹ کی تجارت کو۔ یہود و نصارہ کی یہ محبوب مشغلہ اس زمانے سے ہے، آج بھی یہ جھوٹ کی تجارت کرتے ہیں اور سود کی تجارت کرتے ہیں۔
مسلمان کو انہی 2 چیزوں سے پاک رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ اگر چاہیں، میں کہتا ہوں میرا چیلنج ہے، میری بات کو نہ تسلیم کریں، میں کون ہوتا ہوں، لیکن اللہ نے جب وعدہ کیا ہے اور رسول نے وعدہ کیا ہے تو صرف اتنا تصور کر لو کہ میرے رب نے مجھ سے کہا ہے، یقیناً وہ مجھے نقصان ہونے نہیں دے گا۔ پھر تجارت کر کے دیکھو، سچ بول کر کے، انشاءاللہ العزیز یقیناً مولا تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا، بے پناہ برکت عطا فرمائے گا۔ یہ شیطان تمہارے دماغ میں ڈالتا ہے کہ نہیں، اگر تو جھوٹ نہیں بولے گا تو اتنا خسارہ ہوگا۔ وہ بظاہر تمہیں نقصان کر کے بھی دکھائے گا، تب بھی تم اپنے دل کو مضبوط رکھو کہ یہ شیطانی چال ہے کہ میری تجارت میں اگر میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں تو یہ نقصان جو مجھے دکھ رہا ہے یہ شیطان مجھے دکھا رہا ہے، ہو جانے دو نقصان اس چیز کو، لیکن بعد میں دیکھنا اللہ 10 دروازے اور تمہارے لیے کھولے گا جہاں سے برکت ہی برکت ہوگی۔ تو یہ غلط ہے جنہوں نے یہ کہا ہے۔ سب سے بہتر تجارت کیا ہے؟ آج بزنس کا ٹاپک ہے کیا؟ ہاں، سب سے بہتر تجارت کیا ہے، سوال یہ ہے۔ اب میں سامان وغیرہ کی چیزیں تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہر طرح کے تاجر ہیں، آپ میں سے بھی الگ الگ تجارت کرنے والے ہیں۔ میں یہ بتاؤں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سب سے بہتر تجارت فرمایا، یعنی کس کو کہا ہے سب سے بہتر۔ آپ کسی بھی چیز کی تجارت کرو، آپ کھجور کی تجارت کرو، پھلوں کی تجارت کرو، یا سبزی کی تجارت کرو، کسی بھی چیز کی تجارت کرو، لیکن سب سے بہتر تجارت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹی قسم نہیں کھایا اور سچ بول کر کے تجارت کیا، وہ قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ سب سے بہتر تجارت ہے۔ باقی کون سی چیز کی تجارت، اس کی ضرورت یہاں نہیں ہے، ساری تجارتیں سب اچھی ہیں، بس حلال چیز کی تجارت ہو، یہ نہ ہو کہ اس میں کوئی حرام چیز کی آپ تجارت کر لیں۔ سوال ہے گورنمنٹ بینک سے بزنس لون لینا کیسا ہے؟ مسلمانوں کو اس چیز سے بچنا چاہیے، کیونکہ لون میں جو خسارہ ہے آپ کا، آپ بڑھا کر کے وہاں دیتے ہیں جو نقصان ہے، اور مسلمان کے مال کو نقصان سے بچانا ضروری ہے، تو اس کی اجازت ہم نہیں دیتے۔ ہاں، بعض فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ وہ اگر اپنی تجارت کے لیے قرض حسن کہیں سے لے سکتا ہے تو لے، لیکن قرض حسن اس زمانے میں ناپید ہو گیا ہے۔ قرض حسن کس کو کہتے ہیں؟ جتنا دیا اتنا ہی واپس لے۔ تو ان صورتوں میں اگر بعض نے لون لے لیا ہے اور لے کر کے کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہی میری گزارش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس نحوست سے اپنے آپ کو آزاد کر لو۔ وہ ہے نحوست، کیونکہ تمہارا مال سود کے حلال طریقے سے کما رہے ہو اور سود میں آپ بھر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بلا سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ سامنے والا سود کا کام کرتا ہے تو اس کے گھر کا کھانا کیسا ہے؟ ابھی تفسیر میں بات گزر چکی۔ آپ کو معلوم ہے تو آپ کے لیے پرہیز واجب ہے، ایسے شخص کے گھر نہ کھانا کھاؤ، نہ اس کے ساتھ کوئی تعلقات رکھو، ورنہ ہوگا یہ کہ اس کی گرد تم پر پڑے گی تو وہ گناہ، وہ بیماری تمہارے اندر بھی آئے گی۔ وائرس سے جس طرح بچ رہے ہیں آج، وہ گناہ کا وائرس اور ڈینجر ہے۔ ہاں، وہ گناہ کا وائرس اور ڈینجر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کرونا وائرس والے ایسے مسافہ کرنے سے ڈرتے ہو تو زانی اور سود خوروں سے مسافہ کرنے سے اور ڈرو کہ ان کے اندر کے وہ سارے وائرس تمہارے اندر نہ آ جائیں، اور اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے میرے دور رہنے سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے، اصلاح ہو، کیونکہ اس کو سوچنے کا موقع ملے گا نا کہ میں کچھ غلط ہوں اس لیے مجھ سے لوگ نہیں مل رہے ہیں، اس نیت سے۔ اب ایک سوال یہاں پر ہے، کسی بھی تجارت کے سامان پر کتنا نفع لینا جائز ہے؟ یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کو میں پھر کسی اور موقع پر عرض کروں گا کہ اس کے کچھ اصول شریعت نے بھی بنائے ہیں اور گورنمنٹ کے بھی لا ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جتنا سامان لیا ہو اس کا دگنا قیمت، یعنی بہت زیادہ قیمت جس کو کہتے ہیں رباح فاسد، یعنی بہت زیادہ 100 روپے کی چیز لایا تھا 1000 میں بیچنے لگ گیا ہے۔ شریعت نے بھی کچھ اصول اس کے بتائے ہیں، مرابحہ یعنی کتنا نفع لینا چاہیے، اس کو میں عرض کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ قرآن کریم کو تجارت بنانا کیسا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، قرآن کریم کی تجارت ہو ہی نہیں سکتی۔
قرآن کریم جو ہے یہ نہیں، یہ مصحف ہے۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کا علم ہے، قرآن اللہ کا علم ہے، اس کو کیا بیچو گے آپ؟ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ ورقوں پر لکھا ہوا ہے، یہ ایک چیز ہے نا جو چھونے میں آ رہی ہے، لیکن جو علم ہے وہ نہ آپ چھو سکتے ہیں نہ پکڑ سکتے ہیں، وہ اللہ کا علم ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن میرے سینے میں ہے، الحمدللہ میں حافظ قرآن ہو کر آپ کے ہاں تراویح سنا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، تو جو میرے سینے میں ہے، اگر سوال کرنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ میں اس کو اگر بیچ رہا ہوں کہ مطلب ایک آیت پڑھوں گا 10 روپے لوں گا، 5 آیتیں پڑھوں گا 50 روپے لوں گا، تو یہ قرآن کی تجارت جس نے کیا اس نے سخت بدترین کام کیا، حرام کیا۔ قرآن میں جگہ جگہ یہودیوں کی اس مذمت آئی ہے، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیل، اللہ کی آیتوں کو تھوڑے سے دام میں یہ لوگ بیچ دیتے تھے۔ بیچنا کیسے؟ اس زمانے میں وہ آیتیں بدل ڈالتے تھے، کیونکہ پرنٹنگ پریس ہوتی نہیں تھی، ان کے ہی پاس ہوتی تھی، وہ کتاب میں اتنا مٹا دیتے اور بدل دیتے تھے۔ لیکن جہاں تک اس والے مصحف کی بات آپ کر رہے ہو، یہ چھپے ہوئے ہیں، تو اس کی اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کو ہدیہ کہتے ہیں۔ اس کی قیمت یعنی یہ نہیں ہوتی کہ قرآن کی کتنی قیمت ہے، اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے۔ یہ جو مصحف ہے، مصحف اس کو کہتے ہیں، اس کی ظاہر سی بات ہے پیپر لگا ہے، اس میں روشنائی لگی ہے اور یہ پٹھا لگا ہوا ہے، یہ تمام چیزوں کی قیمت ہوتی ہے، تو اس کی قیمت لینا دینا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ لیکن کوئی قرآن اگر بیچ رہا ہے، جیسے بہت سارے جعلی حافظ اس طرح کے نکلے ہوئے ہیں کہ جو ایک ختم قرآن کے آپ سے پیسے طلب کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ختم قرآن اتنے میں دوں گا، بہت سارے ایسے چل رہے ہیں معاذ اللہ۔ اور کچھ تو یہاں ایسے بھی سننے کو ملے کہ لوگوں نے اعلان کر دیا کہ آپ کے گھر میں، ظاہر سی بات ہر گھر میں کسی کا نہ کسی انتقال ہوا ہی ہوتا ہے، آپ کو یہ کہا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کے نام پر جو ہے ایک ختم کروا لو، ہم پڑھ کر کے دے دیں گے۔ سارے گھروں سے انہوں نے 1000 روپے لے لیے اور کہا کہ 10 قرآن ختم کر کے میں دیں۔ کسی صاحب سے میں نے پوچھا کہ 10 قرآن یہ پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ تو ان کے قریبی ایک ساتھی نے کہا، ایک مولوی صاحب یہ تجارت کر رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، مولوی کہنے سے بھی مجھے شرم آتی ہے، تو ان کے قریبی ساتھی نے کہا وہ 3 بار قل ہو اللہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک قرآن ہو گیا، کیونکہ قرآن حدیث میں ہے کہ جس نے 3 بار قل ہو اللہ پڑھا ایک قرآن کا ثواب ہے۔ بیوقوف بنانے کا بھی کوئی طریقہ ہے معاذ اللہ۔ دین کو جس نے اس طرح اپنے دنیا کا ذریعہ بنایا، اللہ کی آیتوں کو بیچا، سخت ترین حرام۔ حتیٰ کہ تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے بھی اگر کسی نے اجرت مقرر کی تو پورا کا پورا اس نے حرام کام کیا، کوئی ثواب نہیں ہے۔ قرآن خوانی کرنے والے جو میتوں کے لیے بلاتے ہیں، اگر پہلے طے ہو گیا کہ ایک ختم قرآن کریں گے ہمارے گھر میں مدرسے کے بچے فلاں لوگ آ کر کے، اور ان کو 5000 روپے دینا پڑے، کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں۔ آپ جس مقصد کے لیے بلائے تھے وہ مقصد ہی نہیں ہے۔